بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل۔ محترم حاضرین گرامی قدر، آج دنیا کی سب سے مؤثر ترین دوا جس میں ہر بیماری کا علاج ہو وہ آپ کو متعارف کروانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تو یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے مؤثر ترین علاج کس دوا میں ہے، کون سی دوا ہے، آئیے آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اس کی پہچان کرواتے ہیں۔ دوا سے علاج کو سند سمجھنے والے اور ڈگری سمجھنے والے لوگ جو جسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دوائیوں سے ہی علاج ممکن ہے اور دم درود کو اس کو وہ یا تو جہالت سے تعبیر کرتے ہیں یا کم علمی سے تعبیر کرتے ہیں یا ناسمجھ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہی نہیں، اور اکثر اوقات تو نعوذ باللہ انتہائی وہم اور جہالت اس پر فتوے لگاتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو اگر دیکھا جائے نا تو ڈسپرین کی ایک گولی میں اکثر اس کی اگزامپل دیا کرتا ہوں۔ ڈسپرین کی ایک گولی پاکستانی کسی ڈاکٹر نے نہیں بنائی، میں مثال دے رہا ہوں، جو ہمارے محلے کے یا ہمارے علاقوں میں یا ہمارے شہروں میں ڈاکٹر ہیں، انہوں نے نہیں اس کو بنایا۔ ایک ڈسپرین کی ٹیبلٹ یا ایک پیناڈول کی ٹیبلٹ اس کو وہ لکھ دیتے ہیں مریض کو کہ یہ کھاؤ، تمہارے لیے اس میں شفا ہے، جبکہ وہ ٹیبلٹ انہوں نے بنائی نہیں ہے۔ نسخہ کسی نے لکھا ہے اس کے ڈبی کے اوپر، اور بنانے والی کمپنی اور ہے، ایک بندہ نہیں ہے، لیکن ریکمینڈ کرنے والا، اس کو تجویز کرنے والا، وہ اس نسخے کے مطابق، فارمولے کے مطابق بتا رہا ہے کہ یہ کھا لو، یہ تمہارے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ بھئی تمہیں اس پر اتنا یقین ہے کہ ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے فارمولہ، یہ ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے، اس میں میرے لیے شفا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس کی مثل اور مثال پوری کائنات میں نہیں ہے۔ جس طرح خداوند متعال کی ذات بابرکات بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی کلام قرآن مجید فرقان حمید بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو رب کائنات اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید ایسی لا ریب کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے شفا کا منبع قرار پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مومنوں کے لیے شفا بنایا ہے۔ آپ ڈاکٹر کی بات پہ یقین کرتے ہو، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان علی شان پہ یقین کرو۔ جب آپ کا یقین قائم ہوگا، یقین کامل ہوگا، تو آپ کو شفا بھی ملے گی۔ یقین کامل نہیں ہوگا، آپ لاکھوں روپے کی دوائیاں کھائیں، لاکھوں روپے کا صدقہ کریں، لاکھوں روپے خرچ کریں، لاکھوں کروڑوں کا علاج کروائیں، آپ کو شفا نہیں مل سکتی جب تک آپ کے دل کی دنیا کے اندر، آپ کے دل کے جہان کے اندر امیدوں کا جہان آباد نہیں ہوگا، یقین کا گلشن آباد اور شاد نہیں ہوگا۔ جب یقین کا گلشن ہی جل سڑ گیا، وہی راکھ کا ڈھیر بن گیا، تو پھر شفا کیسے ہو؟ اللہ رب العزت جس طرح بندہ اللہ کی ذات پر یقین کامل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کو اس کے ساتھ معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید آج سے فیض نہیں بانٹ رہا، بلکہ طلوع اسلام سے لے کر اب تک مہینے بعد نہیں، ہفتے بعد نہیں، سال بعد نہیں، 6 ماہ بعد نہیں، بلکہ روزانہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی، منٹ منٹ میں، پل پل میں، گھڑی گھڑی میں فیض تقسیم کیے جا رہا ہے۔ اس کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کا فیض وہ تقسیم ہو رہا ہے، اور امت محمدیہ اس سے سکون اور فیض حاصل کر رہی ہے اور شفائیں مل رہی ہیں۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی ہے۔ حضرت سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی یہ روایت منقول ہے، اور اسی طرح مختلف روایات اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے مؤثر دوا قرآن مجید ہے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لہٰذا اس سے بڑی سند اور کیا ہو سکتی ہے؟ پوری کائنات کا خالق و مالک وہ فرما رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے مؤثر ترین دوا ہے۔ کیا؟ قرآن مجید، اللہ کا کلام جو ظاہری بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے، اور بیماری اور باطنی روگ بھی اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، باطنی بیماریاں بھی اس سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم روحانی اور جسمانی امراض سے شفا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، البتہ پورے آداب ہونے چاہیے۔ شفا ملے گی کیسے؟ ایک بندے کی طہارت ہی درست نہیں ہے، ایک بندے کی پاکیزگی نہیں ہے، ایک بندے کے دل کے اندر کوڑ ہے، دل کے اندر بیماری ہے، دل بیمار ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، وہ شرک و بدعت کا مارا ہوا ہے، اور جادو کے اوپر اس کا یقین ہے، کالے علم کے اوپر اس کا یقین ہے، قرآن کریم کے اوپر یقین کیا کسی علامہ صاحب کے کہنے کے اوپر، اچھا چلو چیک کر لیتے ہیں، اچھا دیکھ لیتے ہیں، چلو آزما کے دیکھ لیتے ہیں، تو یعنی مرے ہوئے دل کے ساتھ وہ قرآن کی طرف آتا ہے، کسی کے کہنے پر آتا ہے، لیکن دل سے اس کو تسلیم نہیں کر رہا، تسلیم بھی کر رہا ہے تو مرے ہوئے دل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں ہے، نماز پابندی سے پڑھتا نہیں ہے، قرآن کریم کی وہ تلاوت کرتا نہیں ہے، رزق حلال وہ کھاتا نہیں ہے، جبکہ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بہت بڑی شرط ہے کہ رزق حلال، اب رزق حلال بھی نہیں کھاتا، پاکیزگی کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وضو کا اس کو طریقہ ہی نہیں ہے، غسل اس کو آتا ہی نہیں ہے، نماز کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نماز کی ادائیگی کا نہیں پتہ، نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، اس کی شرائط کا نہیں پتہ، اس کی سنتوں کا نہیں پتہ۔ اب وہ آزمانے چلا ہے، چلو مولانا صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب آپ نے فرمایا ہے تو ہم آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو آزمایا کیا؟ ایک بار اب اس نے پڑھا ہے، وہ کہتا لو جی میں نے تو پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، مجھے تو آرام ہی نہیں آیا۔ یاد رکھیں، شیطان بھی یہ بات کہتا ہے کہ آیت الکرسی جو پڑھے گا میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، شیطان مان رہا ہے، لیکن تو انسان ہو کے، مسلمان ہو کے آیت الکرسی کے کمالات کو اور اس کی طاقت کو اور اس کی عظمت کو نہیں مان رہا، اس کے فضائل کو نہیں مان رہا۔ تو بھئی قرآن مجید کی وہ آیات بینات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو سے شفا کا ذریعہ قرار فرمایا، جو جنات اور شیاطین کو بھگانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ہیں، تو ان کے فیوز و برکات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ تو جب تو تسلیم کرے گا دل سے، پھر پکا ان کے ساتھ یقین بنا لے، رزق حلال کھا، باوضو ہو، اور اپنے جسم کو خوشبوؤں سے معطر کر۔ یہ عطر لگانا کئی لوگ بہت منع سمجھتے ہیں، اور لگاتے بھی ہیں تو مرے ہوئے دل سے، ایسے تھوڑا سا لگایا، یوں کیا، ہلکا سا ایسے کر لیا، جبکہ عطر کی اتنی فضیلت ہے، زیادہ بھر کے لگاؤ پورے بدن کو، نیچے بنیان کو بھی لگاؤ،
قمیص کو بھی لگاؤ، اوپر ویسٹ کوٹ پہننا ہے، پتلون پہنی ہے، اوپر آپ نے جبہ پہننا ہے، آپ نے گون پہنا ہے، کچھ بھی پہنا ہے، اس کے اوپر بھر کے لگاؤ۔ یہ جنات کی خوراک ہے، اور عطر لگانے سے رعب و دبدبہ اور جلالت میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کریں گے، آپ کے پاس سے بدبو آ رہی ہے تو آپ کے پاس سے نیک جنات نے لینے کیا آنا ہے، ملائکہ نے آپ کے قریب کیا آنا ہے۔ منہ سے بدبو پیاز کی آ رہی ہے، مولی کی آ رہی ہے، لہسن کی آ رہی ہے، حکے کی آ رہی ہے، بیڑی کی آ رہی ہے، نسوار کی آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بدبو بھنگ کی، چرس کی، شراب کی آ رہی ہے، دعائیں قبول کیسے ہوں؟ پہلے خود اپنے آپ پہ غور بھی تو کریں نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دل اطہر پر نازل ہونے والے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی جو تقدیس ہے اس کا بھی خیال رکھیں، اس کے آداب کا خیال رکھیں، اس کی عظمت کا خیال رکھیں کہ اس کو آداب و تقدیس اور پاکیزگی کے ساتھ اس دوائے عظیم کو جب آپ استعمال میں لائیں گے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں فیض آپ کے مقدر بن جائے گا، فیض آپ کا مقدر بن جائے گا، فیض سے آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ امام بخاری علیہ رحمہ اور حضرت امام مسلم علیہ رحمہ نے صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ایک گروہ ایک سفر میں نکل پڑا۔ سفر کرتے کرتے عرب کے ایک قبیلے میں اترے اور ان سے میزبانی قبول کرنے کی درخواست کی کہ ہمیں کو کھانا شانا کھلاؤ، ہماری خدمت کرو۔ انہوں نے میزبانی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا۔ یہ حوالہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو الحمدللہ حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک جو تاجدار سلسلہ عالیہ سیفیہ ہیں اور بہت ہی اس دور حاضر کی بہت بڑی عظیم اور علمی و روحانی شخصیت ہیں، اور آپ کا فیض دنیا کے 120 سے ابو ملکوں میں ان کا فیض تقسیم ہو رہا ہے۔ 70,000 سے زائد ان کے خلفاء کی تعداد ہے، اور ان کے عظیم الشان خلیفہ حجت الاسلام آفتاب ولایت برکت الاثر قطب عالم شیخ القرآن والحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ان کے بہت محبوب نظر خلیفہ تھے، آپ کی ایک مرتب کی ہوئی اور آپ کے محبوب خلیفہ کی ایک مرتب کی ہوئی کتاب شمع شبستان سیفیہ اور بہار سیفیہ کے اندر بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے، بہت ساری کتب کے اس میں حوالے دیے ہوئے ہیں، جس نے دیکھنا ہو وہ اس کتاب کے اندر دیکھ سکتا ہے، کتاب منگوا سکتے ہیں آپ، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ روایت بیان کی گئی، فرمایا کہ وہ اصحاب رسول ان کے پاس جنہوں نے اس قبیلے کو فرمایا کہ ہماری میزبانی کرو اور قبیلے نے میزبانی کرنے سے انکار کر دیا، اچانک کیا ہوا کہ قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا۔ جب کسی چیز نے ڈس لیا تو انہوں نے ہر ممکن تدبیر کی، ہر ممکن انہوں نے جتن لگایا، لیکن ان کو کوئی افاقہ نہ ہوا، ان کو کوئی آرام نہ آیا، کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ تو اس قبیلے کے بعض لوگوں نے کہا یہ جو قافلہ ہمارے پاس ابھی آیا تھا نا، چلو وہ اللہ والے معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، ان میں سے شاید کسی کے پاس ہمارا علاج موجود ہو۔ چنانچہ وہ لوگ سارے مل کے اصحاب رسول کے پاس آئے اور آ کے ان سے عرض کیا کہ اے قافلے کے لوگوں، ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، مہربانی فرماؤ، کچھ کرم نوازی کر دو، کچھ مہربانی فرما دو۔ ہم نے ہر طرح کا جتن کیا ہے اور ہر طرح کا علاج کیا ہے، ہر طرح کی تدبیر اختیار کی ہے، لیکن کوئی شفا نہیں ہوئی۔ ان میں سے بعض نے کہا ہاں اللہ کی قسم دم دعا کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتا ہے، مگر ذرا سوچو کہ تم نے ہماری مہمانداری نہیں کی، ہماری میزبانی نہیں کی، ہماری خدمت نہیں کی۔ ہم نے حالانکہ تم لوگوں سے درخواست کی تھی، لیکن تم لوگوں نے ہماری درخواست کو ٹھکرا دیا اور ہماری میزبانی سے انکار کر دیا۔ اب ہم اس وقت دم کریں گے، لیکن ہم دم کا شکرانہ لیں گے۔ کیا لیں گے؟ شکرانہ لیں گے۔ جب تم اس پر کچھ اجرت مقرر کرو گے دم پر، تو پھر ہی ہم تمہیں دم کریں گے تمہارے سردار کو۔ انہوں نے کہا بولو کیا لیں گے؟ تو اصحاب رسول میں سے جس نے دم کرنا تھا
انہوں نے فرمایا کہ میں ایک ریوڑ بکریوں کا لوں گا، ایک ریوڑ بھیڑ بکریوں کا لوں گا۔ اب عرب دستور کے مطابق ایک ریوڑ بھیڑ بکریوں کا وہ 40 بکریوں کی ہوتا ہے، 40 بکریوں کی تعداد ہو ایک ریوڑ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، وہ لے گئے صحابہ رسول کو، انہوں نے جا کے دم کیا۔ دم کیا تھا؟ دم وہ تھا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا اور ان کو تعلیم فرمایا۔ انہوں نے دم کیا تو 40 بکریاں انہوں نے دیں، بھیڑ بکریاں، وہ لے کے آ گئے۔ رستے میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ کچھ وقت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے بعض اصحاب کے ساتھ۔ تو دیگر صحابہ رسول نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے ہمارے ساتھ جا کے دم کیا ہے اور 40 بھیڑ بکریاں لی ہیں، تو یہ بہت زیادہ شکرانہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ جس نے دم کیا ہے۔ تو وہ دم کرنے والے صحابی حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ بھائی، تم نے دم کیا اور اتنا زیادہ شکرانہ لیا ہے، کتنا لیا ہے؟ جی 40 بھیڑ بکریاں لی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دم تمہیں سکھایا کس نے تھا اور کون سا دم کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، سورہ فاتحہ شریف والا دم کیا ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میرا بھی اس پر حصہ دو۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی بھیڑ بکریوں کا وہ حصہ پیش کیا۔ تو سب سے بہترین دوا قرآن مجید فرقان حمید ہے۔